السلام علیکم پاکستان. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جب 2018 میں وہ ضلع ملیر کے اندر انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو ایک غیر معمولی تیزی دیکھی گئی سیاست کے اندر, اور اپنی قابلیت کی بنا پہ وہ نہ صرف صوبہ سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں اعلیٰ قیادت کے ساتھ ان کو دیکھا گیا. ان کی بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کے علاقے میں ان کو بہت ہی اچھے الفاظوں میں اور نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. حتیٰ کہ جب انہوں نے ایک پارٹی جوائن کی تو وہ پارٹی ان کے نام سے شناخت بن گئی اس علاقے کے اندر. پر اس کے برعکس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں, غلط سوچیں بھی رکھتے ہیں. تو کچھ تلخ, کچھ حقیقت, کچھ غلط, کچھ ایسی باتیں جو ان کے بارے میں آپ ضرور جاننا چاہیں گے, اور وہ آج ہم انہیں سے ہی پوچھیں گے. اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسی لاک ڈاؤن کے اندر, ایون جب یہ کرونا چل رہا تھا, تو وہ کافی لوگوں کے اندر انہوں نے راشن کی تقسیم کی. وہ یہ ایک واحد ایسے پولیٹیشین ہے کہ جنہوں نے بغیر کسی سوشل میڈیا اور کسی بھی ٹی وی چینل پہ آئے بنا لوگوں کی وہ خدمت کے اندر پیش نظر آئے. تو مزید سوالات ان سے ہی کریں گے آپ کے لیے. تو ہم بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر مسرور سیال صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا تو آپ کے پاس بہت سے آپشن تھے, لائک نون ہے, پی پی ہے, ایکس وائی زیڈ, پاکستان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں. تو پی ٹی آئی کا انتخاب کیوں کیا آپ نے یہاں پہ یہ جوائن کرتے؟ ظاہری بات ہے, ہر کوئی کیا مقصد لے کر آتا ہے, مگر میں جو مقصد لے کر آیا تھا وہ انسانی خدمت کا مقصد ہے. کہ سیاست میں آنے کا مقصد ہے کہ سیاست میں آ کے آپ جو انسان ذات کی, جو عوام کی خدمت کر سکتے ہیں وہ پرسنل لیول پہ آپ نہیں کر سکتے. تو مین مقصد یہی تھا. اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب دوسری سب پارٹیاں ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں, اگر یہ آپ کا کوشچن ہے, تو دوسری جتنی بھی پارٹیاں ہیں, پارلیمانی پارٹیاں ہیں, وہ سیاست شروع سے لے کر اب تک اقتدار میں بھی رہی ہیں, سیاست کرتی آئی ہیں, مگر ان سب پارٹیوں کے ہوتے ہوئے, ان کی اقتدار سنبھالتے ہوئے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. پاکستان تحریک انصاف نے ایک تبدیلی کا نعرہ دیا اور ایک انقلاب کی بات کی اور ایک سسٹم کی بات کی, انصاف کی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب, ان کا کردار بھی اس معاملے میں انسانی خدمت کے حوالے سے, ملک کے حساب سے جو نا وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین تھا. تو اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا. اگر بندہ انسانی خدمت کرنے کے لیے آئے تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سے بہتر اس وقت کوئی بھی بہتر پلیٹ فارم نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کو سلیکٹ کیا. اچھا سر, جس طرح آپ نے تبدیلی, ظاہر سی بات ہے جتنی بھی یوتھ تھی, ینگسٹرس تھے, وہ تبدیلی کے نعرے پہ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. تو جو پی ٹی آئی جوائن کرنے میں جو آپ کا مشن تھا یا مقصد تھا, تو وہ آپ کو اچیو ہوا ہے اس وقت تک؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں, مقصد چھوٹا نہیں ہے. تبدیلی آپ اگر جس کو کہتے ہیں وہ ملکی لیول پہ تبدیلی ہے, اور وہ تبدیلی عوام کو, آپ لوگوں کو, سب کو اتنی جلدی نظر نہیں آئے گی. تبدیلی ہوئی ہے, جو مشن لے کے یہ حکومت بنی تھی اسی مشن پہ اس وقت بھی گامزن ہے. یہ تبدیلی آپ کو نظر ہے پورے ملک پہ, ایک سمجھیں سیاستدان پارٹیوں کا نہیں, مافیاؤں کا قبضہ تھا. جب سے پاکستان بنا ہے بدقسمتی سے اب تک کوئی ایسا لیڈر ہمیں نہیں ملا کہ وہ پاکستان جس مشن کے لیے بنا تھا اس کو صحیح راہ پہ گامزن کر سکے. ہر کوئی آئے اپنے مقصد کے لیے, ملک کو لوٹا, ملک کے حالات خراب کیے اور چلے گئے. اس لیے جو سسٹم کو خراب کیا جاتا ہے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے, تو جب وہ ادارے اور سسٹم خراب ہوتے ہیں تو ان کو بہتر کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اگر آپ 40 سال ایک سسٹم خراب رہا ہے تو آپ 2 سال میں اس کو اچانک بہتر نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی جڑیں بہت گہرائی تک گئی ہوتی ہیں. اب کوئی سا بھی ادارہ اٹھا لے کے دیکھ لیں کہ وہاں میں حکومتوں نے کیا کیا, اس میں بیوروکریٹ جو نا بھرتی کیے گئے, اس میں کس طرح اس کو لوٹا گیا, اس کی جڑوں تک. کیونکہ یہ کرپشن صرف حکومتی لیول پہ, بیوروکریسی پہ نہیں, عوام تک پہنچ گئی ہے. عوام جو ہے نا وہ کرپٹ ہو چکی ہے. تو وہ آہستہ 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 انشاءاللہ تعالی ہم جو امید لے کر آئے تھے ابھی بھی وہی امید ہے, اور ہم اپنی راہ پہ جو ہے نا گامزن ہیں. اچھا سر, آپ ظاہر سی بات ہے ضلع ملیر سے آپ کا بیسکلی جس طرح تعلق ہے, گلشن حدید کے رہائشی اور آس پاس کے لوگ پی ٹی آئی کے جو بھی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اعلیٰ قیادت میں, تو آپ کی طرف لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, آپ کے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ آپ یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی. تو حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ لیا گیا اسٹیل مل کے حوالے سے, حتیٰ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا اور بڑا ہسٹری میں پہلی بار ہوا کہ ایک یونین چینج ہوئی اسٹیل مل کے اندر اور پی ٹی آئی کی یونین وہاں پہ بنی.
اور صدر بھی وہاں پہ آپ کے ہیں. تو اس کو یہ جو سیل کرنے کا معاملہ ہے اسٹیل مل کو, تو اس کی کیا تفصیلات ہیں کہ یہ پہلے کا تھا ابھی ہے یا کوئی اور اس کے ایشوز ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, اسٹیل مل ایک منافع بخش چلتا ہوا ادارہ تھا. پچھلی جو 2 حکومتیں گزری ہیں انہوں نے اسٹیل مل کا بیڑا غرق کیا. 2008 میں بھی اسٹیل مل 8 سے 10 ارب روپے کے منافع میں چل رہی تھی. وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ خسارے میں چلتی گئی. اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی اور بالکل ہی اس کی گیس بند کر کے اس کو بٹھا دیا گیا. جب ہمیں اسٹیل مل ملی تو 250 ارب کے خسارے میں ہمیں اسٹیل مل ملی. اب اسٹیل مل کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے, اور دیکھیں بڑے فیصلے بڑے لیڈر ہی کرتے ہیں. اگر اس طرح ہو کہ ہم بھی اپنا ٹائم پاس کر کے چلے جائیں اور اسٹیل مل کا خسارہ بڑھتا جائے, اس ملک پہ بوجھ بڑھتا جائے, اور ہم اس کا عوام کے رد عمل یا کچھ طاقتوں کو, کچھ طاغوتی قوتوں کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ نہ لیں اور ہم ڈر جائیں, تو یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے, ہمارے لوگوں کا نقصان ہے. اس لیے اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اسی لیے حکومت نے سوچا, ٹیکنوکریٹ بیٹھے, مختلف اس پہ غور ہوا. ابھی ریسنٹلی آج ہی جو ہے نا وہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ ہم اس کو بیچ نہیں رہے, ہم اس کو لیز پہ نہیں دے رہے. جوائنٹ وینچر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے نا ہم اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس سے بھی اگر کوئی بہتر آپشن آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آپشن پہ لے جا کے اسٹیل مل کے لیے ہمارے دور حکومت میں کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جو تاریخی فیصلہ ہوگا, جس سے یہاں کے علاقے کے لوگوں کو اور ملک کو جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا. یہاں پہ سی بی اے کا آپ نے ذکر کیا. سی بی اے ہماری ہے, پاکستان تحریک انصاف کی سی بی اے ہے. ہم نے اپنی محنت کر کے یہ پوزیشن حاصل کی کہ اسٹیل مل کے اندر جو ایک بلاک تھا اس کو توڑ کے, دوسری تنظیموں کو توڑ کے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی سی بی اے کو وہاں پہ قائم کیا. اور اس سے پہلے جو تنظیمیں تھیں انہوں نے جو اسٹیل مل کے اس میں حالت کو خراب کرنے میں ان کا برابر کا ہاتھ ہے. تو ہماری جو سی بی اے ہے, اگر اس کے لوگ اس وقت باہر ہیں تو ان کے وی این کلیئر نہیں ہے, اور ہمارا بھی وی این وہی ہے کہ اگر اسٹیل مل کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو ہمارے جو ورکرز ہیں, ہماری جو یونین ہیں, مجھے جو دیکھنے والے ہیں, وہ اس چیز کو یقین دہانی کریں کہ لیبر کے ساتھ, ورکر کے ساتھ, امپلائی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اگر ان کے لیے کوئی فیصلہ کیا گیا, جو بھی فیصلہ ہوگا, جو انسان دوست فیصلہ ہوگا, جو عوام دوست فیصلہ ہوگا, وہی ہوگا. جو پیکیج اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر پیکیج ہوگا, ہم ان کو دلوانے کے لیے کوشش بھی کریں گے. اور اس سلسلے میں میری بہت ساری میٹنگز ہو بھی چکی ہیں. یہاں پہ گورنر صاحب ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, جو نا نقوی صاحب پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی یہ سیٹنگز ہو چکی ہیں. بہت سارے اس معاملے پہ ڈسکس ہو چکے ہیں کہ ہم کیا کیا ریلیف دے سکتے ہیں. ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کے اسٹیل مل کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے اچھا پیکیج, اچھا ریلیف لائیں, اور اسٹیل مل کے لائے کوئی ایسا فیصلہ لائیں جس سے ملک کا فائدہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اسٹیل مل کے معاملے پہ خاص طور پہ لوگ جو ہیں بڑی امید سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو چاہتے ہیں, آپ کی پارٹی کو چاہتے ہیں. جی سر, آپ تو ماشاءاللہ فل کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, آپ سے ملاقات میں اندازہ ہوا اور آپ سے بات سے بھی, لیکن لوگوں میں اس طریقے کی بات سنائی دے رہی ہے کہ شاید آپ پی ٹی آئی چھوڑنے والے ہیں. تو اس طرح کی کچھ یا جو حالیہ واقعات یا مسائل چلتے رہیں تو کافی لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوال بھی آ رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا ذاتی طور پہ کیا موقف ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی پاسبلٹیز ہیں, ایسا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے؟ یار ایسی کوئی میرے دماغ میں کوئی سوچ بھی نہیں آئی کہ میں اگر سوچ سکتا ہوں کہ اگر میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں, کیونکہ ہر کوئی اپنے زاویے سے, اپنے نظریے سے سوچتا ہے کیا دیکھ رہا ہے. میری ٹیم کے میرے قریبی کچھ ساتھیوں نے ضرور سوشل میڈیا پہ ایسے پوسٹ چلائی ہوں گی اس کے لیے, پارٹی چھوڑنے کے لیے. دیکھیں, بندہ مقصد کیا لے کر آتا ہے پارٹی میں, ہر کسی کی الگ مقصد ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں جاؤں گا, مجھے نوکری ملے گی, مجھے عہدہ ملے گا, مجھے پیسے ملیں گے, میں یہ کماؤں گا, مجھے عزت ملے گی. کوئی کیا خیال لے کر آتا ہے. میں جو لے کر آیا ہوں وہ ایک انقلاب کی سوچ لے کر آیا. ماشاءاللہ کافی خوشی بھی کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں. آپ کا جو آفس ہے وہ تقریباً کھلا ہوا ہی ہوتا ہے, اور کافی لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آپ سے آزادانہ طور پہ وہ مل بھی رہے ہیں, ملاقات بھی کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے دن رات یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے.
جی سر، یہ حالیہ کچھ واقعات اور جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، اس کے بعد ایک غلط ایک کانسیپٹ پایا گیا لوگوں میں، حتیٰ کہ میں خود آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں بڑا کمفرٹیبل ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ غصے والے ہیں، مطلب آپ شاید جلدی غصہ کر جاتے ہیں یا شاید غصے والے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو کانسیپٹ لوگوں میں آ گیا، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا کہ کیوں آ گیا یہ، اور اس کا صحیح ہے غلط ہے؟ نہیں، ماضی میں اگر کہوں آج سے 8-10 سال پہلے تو بہت غصے والا تھا، مگر ابھی نہیں ہوں. ابھی لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ ٹی وی پروگرام میں ہوا تھا، اس میں اصل میں یہ تھا کہ میں اپنی ذات پہ دوسری ہر معاملوں پہ بندہ برداشت کر لیتا ہے. میری جس کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے، محبت ہے، میرا لیڈر ہے، اگر میرے لیڈر کی پرسنل لائف پہ کوئی مسلسل بیٹھ کے ہٹ کرے، اور ایسا بندہ ہٹ کرے جس کا بنتا نہیں ہو، جو نیوٹرل بندہ ہے، اگر کوئی میڈیا کا بندہ، تو اس وجہ سے جذبات انسان والنٹیرلی نہیں آتے، کوئی سوچ سمجھ کے بھی نہیں کرتا کہ مجھے جذبات آ جائے، انسان کبھی بھی ہو جاتا ہے. تو اس وقت غصہ اتفاقاً آ گیا تھا، مگر میں غصے والا قطعی نہیں ہوں. میں وہ برداشت کا مادہ ہے، میں برداشت کر لیتا ہوں، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہوں. کوئی پوسٹ ہوتی ہے، لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں، کچھ کرتے رہتے ہیں، لوگ میرے بچے آگے بتاتے ہیں یار یہ دیکھو اس نے گالی لکھ لی، کہتا ہوں چھوڑ دو، کوئی مسئلہ کو نہیں ہے، میرا کچھ نہیں بگڑتا گالی لکھنے سے. اس کا اگلے کی جو ہے نا وہ کردار ظاہر ہو رہا ہے، اس کی تربیت ظاہر ہو رہی ہے، اور جو گناہ ہے اس کے سر پہ چڑھ رہا ہے. آپ ان چیزوں کو مائنڈ نہ کریں. میں اپنے ینگسٹر کو، اپنے جو نا ٹیم کے لڑکوں کو اکثر سمجھاتا رہتا ہوں، ان کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہوں، غصہ نہیں کرتا ہوں. اچھا سر، میں آپ سے ایک تھوڑا سا ذاتی طور کا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا؟ مطلب آپ MBBS ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جس نے MBBS کیا ہوا وہ ڈاکٹر ہے، تو آپ کے ساتھ نام کے ساتھ ڈاکٹر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، کوئی شک ہے؟ کافی لوگوں نے یہ سوال کافی وقت میں کیا ہے. لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کون سے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہر قسم کے. میں MBBS ڈاکٹر ہوں. میں نے چانکا میڈیکل کالج سے 2003 میں MBBS کلیئر کیا تھا. 2005 میں جناح اسپتال میں نے ہاؤس جاب کی. اس کے بعد وہیں پہ آپتھلمالوجی، آنکھوں کے شعبے میں نے پریکٹس کرتا رہا. اس کے بعد علی ابراہیم ہاسپٹل اور یہ جو اسرا میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کو جوائن کیا ماسٹر آف سرجری کے لیے. گلشن ندیر میں کلینک آپتھلمالوجی کی علی ابراہیم والوں کی یہ میں کرتا رہا ہوں. مگر سیاست کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھی فل ٹائم جاب ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ کچھ اور نہ کریں، پھر آپ کو اسٹڈی کرنی ہے. روز نئی جو نا اسٹڈی آتی ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، تعلیم اس کے لیے آپ کو جو نا پڑھنا بھی ہے، پریکٹس بھی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. تو ڈاکٹر ہوں مگر اب میں نے پریکٹس چھوڑ دی ہے اور میں کاروبار اور سیاست کی طرف ہوں. سر ماشاءاللہ، خدمت تو خدمت ہی ہے. پہلے آپ ڈاکٹر بن کے کر رہے تھے، اب ماشاءاللہ لوگوں کے دوسرے مسائل میں ان کی خدمت میں پیش نظر آ رہے ہیں. اچھا سر، جو حالیہ الیکشن ہوا تھا جس میں آپ نے کافی زور و شور سے حصہ بھی لیا، اچھے ووٹ آپ نے لیے، یہاں پہ پہلی بار اتنے ووٹ لیے گئے، تو لیکن اس میں آپ کو شکست ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان الیکشنز میں نہ جیت پانے کی وجہ کیا تھی؟ آتا ہے کہ آپ کی کمپین بہت سکسیزفل گئی تھی، تو اس میں جیت نہ پانے کی کیا ایسی وجہ ہوئی؟ دیکھیں، جس وقت الیکشن ہو رہی تھی میں اس وقت ملیر کا پریزیڈنٹ بھی تھا. سے الیکشن سے پہلے ڈسٹرکٹ ملیر کا اپنی پارٹی کا، اور جو بورڈ بنا تھا پارلیمانی بورڈ جو ٹکٹ دیتا ہے اس کا ممبر بھی تھا میں. تو اگر میں چاہتا کہ ملیر کے کسی بھی حلقے کا میں ٹکٹ بآسانی لے سکتا تھا. میں نے یہ حلقہ بھی اسی لیے پسند کیا، ایک تو میری رہائش یہاں پہ تھی، دوسرا بہت پسماندہ ایریا ہے یہاں پہ کام کرنے کی بہت ضرورت تھی. آپ اس شہری ایریا کے علاوہ پسگردائی میں جائیں تو بہت ضرورت ہے جو نا یہاں پہ کام کرنے کی. تو میں نے یہ حلقہ پسند بھی کیا تھا اسی لیے، اور رہائش بھی یہاں پہ تھی. اور اس حلقے سے NA کی صرف میری ہی درخواست گئی تھی، میری پارٹی سے، اور کسی نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا. اور میں نے بہت محنت کی، بہت زور شور سے اپنی کمپین چلائی. میں ہر گاؤں میں پہنچا، اور میرے جانے سے وہاں پہ میں نے ان گاؤں والوں کی سب کی حالت بھی دیکھی، ان کے حالات سنے بھی، ان کے واقعات سنے بھی. مگر میرے سامنے میں بہت جو ہے نا پر امید بھی تھا، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی حالت بہت خراب ہے، پینے تک کا پانی نہیں ہے، تو دوسری سہولتوں پہ بنیادوں پہ ہم کیا جاتے ہیں. یہاں پہ مین چیز یہ ہے کہ میرے سامنے جو کینڈیڈیٹ تھا اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ سردار ہے،
اس کی اپنی کمیونٹی کہ یہاں پہ 20-25-30 ہزار جو ہے نا ووٹ ہیں، اور مین سبب یہی ہے کہ وہ کمیونٹی اپنے سردار کو یا ان کی کمیونٹی سے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اسی کو ہی ووٹ دینا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بندہ آپ کو اگر ریلیف دے سکے، آپ کے مسائل حل کر سکے اور آپ کے کام آ سکے، آپ کی حالت تبدیل کرنے کی بات کرے اور بات کرنے میں سچ ہو اور اس کی نیت ہو اور کر سکتا ہو، تو اس کو ووٹ دینے چاہیے۔ میرے اس حلقے میں یہ چیز میرے سامنے آئی کہ ان لوگوں نے اپنی کمیونٹی کو پسند کیا اور اس کو جتوایا، اور سالوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، سالوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے جو ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پہ بھی ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ انقلاب کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں قوم کا سیال ہوں تو ضروری ہے کہ سارے سیال مجھے ووٹ کریں اور میری کمیونٹی ووٹ کرے۔ ووٹ جس کو بھی دینا چاہیے کردار پہ دینا چاہیے، ووٹ اخلاق پہ دینا چاہیے، جو ڈیلیور کر سکے۔ جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل آپ کو درپیش ہے پچھلے الیکشنز میں، تو اس طرح کے مسائل تو پھر آگے بھی آتے رہیں گے، تو پھر ان کا آپ کس طرح سامنا کریں گے؟ اور اس سے ظاہر سی بات ہے آپ جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کس طریقے سے فیس کریں گے یا ختم کر سکیں گے اس چیز کو؟ اس حلقے کے، اس کمیونٹی کے ان تمام لوگوں کو یہ ہمیں باور کرانا پڑے گا کہ جتنا آپ کے ساتھ اپنی قوم کے بندے سنسیئر ہو سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں، دوسرے بندے بھی اس سے زیادہ آپ سے محبت کر سکتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا اپنی قوم کو، اگر بھٹو صاحب، بلاول زرداری، نواب شاہ سے ہے لیڈر ہو، ان کا بھی ہے پیپلز پارٹی کا، یہ لوگ ان کے پیچھے جو ہے نا ووٹ کراتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں سیال ہوں، پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کلمہ اپنے نبی پہ پڑھتا ہوں، وہ مدینے میں اور مکہ شریف سے جو ہے نا ان کی اوریجن ہے، تو یہ اگر ہم تعصب پرستی، عصبیت، ذات پرستی، نسل پرستی، جس کا ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ یہ ذات پات نام قومیں صرف پہچان کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، انسان بڑا اپنے کردار سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھ کے اور ان چیزوں پہ عمل کریں تو یہ چیزیں کبھی بھی آڑے نہیں آئیں گی۔ یہ لوگ تجربوں سے ان کو سیکھنا چاہیے، سالوں سے اپنے ہی لوگوں کو ووٹ دے کے آزما رہے ہیں، اور جن کو یہ غیر سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ غیر کو ووٹ دے کے دیکھ لیں، آپ کو اپنوں سے زیادہ اپنا نظر نہ آئے تو پھر آپ کہیں، تو وہ تجربے کی بنیاد پہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو ہمیں یہ بات باور کرانی پڑے گی، سمجھانی پڑے گی، اور ہم امید ہے کہ انسان ہے، آج نہیں کل سمجھ جائیں گے، ہم اپنی کام جاری رکھیں گے، وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ چلیں جی، سیاست سے ہٹ کے تھوڑا سا میں آپ کے کچھ ذاتی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اور، کیونکہ ہم خود یہیں کے رہائشی ہیں، تو ایک اس طرح کی بات بھی ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ حدید میں ہی ایک گھر میں رہا کرتے تھے، اور آج ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو اور ترقی دے، آپ کے اپنے کافی گھر ہیں، باقی چیزیں ہیں، معاملات ہیں، تو یہ اتنا جلدی اور اتنی انکم جو ہے وہ آپ نے کہاں سے جنریٹ کی؟ یہ آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ دیکھیں، جو لوگ جانتے نہیں ہیں وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ سندھ کے اندر جو بہت بڑے خاندان ہیں، میں کہوں گا کہ ان خاندانوں میں ہمارا بھی ایک خاندان ہے۔ پاکستان کے اندر جب پہلی الیکشن ہوئی تھی، دوسری الیکشن ہوئی تھی، تو اس میں میرے دادا دونوں الیکشنوں میں آزاد حیثیت میں جیت کے آئے تھے، منسٹر تھے، ایجوکیشن کے منسٹر بھی تھے، ایوب خان کی کابینہ بھی تھے، واگا کے ممبر رہے ہیں، پبلک سروس کمیشن کے ممبر رہے ہیں، بہت ساری پوسٹ پہ وہ رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کے ساتھ جب ایوب کی کابینہ میں دونوں شامل تھے، بہت بڑی خاندان کی ہسٹری ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ میں جو ہے نا اچانک اٹھا اور جو ہے نا کراچی میں جب میں آیا تھا 2004 میں آیا تھا کراچی، گلشن ادیب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ہمارا حلقہ احباب، بہت میرے چاچا، میرے انکل، میرے کزن بہت تھے، اسٹیل مل کے ڈائریکٹر اس وقت میرے چاچا تھے، انکل شہداد تھے، اور جو نا اسٹیل مل میں اس کے علاوہ چاچا رحمۃ اللہ، سلیم خان جو ہے میرے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں، وہ سب یہاں پہ پہلے اسٹیل مل کی وجہ سے رہائش پذیر تھے۔ تو میں آیا تھا ہاؤس جاب کرنے کے لیے، میں نے اپنے ایسٹس گاؤں سے یہاں شفٹ ہی نہیں کیے تھے، ہاؤس جاب میں نے کی، یہاں رہا، ارادہ بنا کہ مجھے یہاں پہ رہنا ہے، شفٹ ہونا ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ ضرورت ہے ہماری، میں اس لیے آیا۔ تو میں نے جب اپنے ایسٹس یہاں پہ شفٹ کیے، پیچھے زمینداری ہے، پیچھے گاؤں ہے، سب کچھ ہے ہمارا، مجھ سے خاندانی ہے، جب ہم نے گھر لیا، ملکیتیں بنائی، ظاہر طور پہ یہاں پہ بھی ہم نے محنت کی، سب کچھ کیا، تو اللہ کا شکر ہے وہ سب کچھ ہو گیا۔ ایسے نہیں تھا کہ میں یہاں پہ
ऐसे ही आया अचानक तो बंदा कैसे, यहाँ तो कोई हुकूमती इदारे में रहे, कुछ ऐसा रहो करप्शन करे, यहाँ डाके मारे, यहाँ कुछ इस तरह, तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा कि सर, इस पे एक और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ज़रूरी है लोगों तक जो भी गलत फहमियाँ उनकी वो दूर हो सकें। अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि लैंड ग्रैपिंग के कुछ मामलात में जो है वो कहीं शायद आपका हाथ होता है या आपकी कहीं उसमें मुदाखलत होती है, तो इसकी वजाहत आप कैसे करेंगे? देखिए इस चीज़ को तो ये तो कतई नहीं है। मैं जानता हूँ अल्लाह का करम है कि दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ मेरा बहुत वो रुझान जो है ना वो रहता है। खुदा का खौफ बहुत जो है ना दिल में मौजूद है, उसी वजह से ही हम सियासत में भी हूँ मैं। लैंड ग्रैबिंग का मतलब है कि किसी की ज़मीन को आप कब्ज़ा कर लें, हथियाँ। आज तक जो लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मीनों के मामलात में अगर मैं इन्वॉल्व हुआ तो इस वजह से अगर कोई मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरी ज़मीन कोई ताकतवर बंदा कब्ज़ा किए बैठा है, आप मुझे उसका कब्ज़ा छुड़वा के दें, तो मैंने उनके कब्ज़े छुड़वा के दिए होंगे। मालकान को ज़मीन दी होगी या वो ज़मीन ख़रीद की होगी उनसे और मैंने वो कब्ज़ा खाली करवाया होगा। इस हिसाब से अगर कहीं भी आए कि डॉक्टर साहब ने नाजायज़ तौर पे किसी की 1 इंच ज़मीन भी हथियाई हो तो मैं उसका जवाब दूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मतलब आपकी जो अच्छाई है उसी को मतलब गलत बुराई में कन्वर्ट करें। चलिए जी, तो डॉक्टर मसरूर सियाल साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई हमारी अपने इलाके के लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है पूरी कि जितनी भी लोगों के जहन में कुछ गलत फहमियाँ थी या कुछ भी थी डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से, तो वो ज़रूर अब तक दूर हो चुकी होंगी, क्योंकि बाज़ात खुद इनसे मुलाकात और इंटरव्यू के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि बहुत सी वाकई ऐसी गलत बातें और चीज़ें होती हैं जो किरासरायाँ जिनकी चलती रहती हैं। खुदा साहब को खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।